بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے سیدنا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کا نماز کے حوالے سے استقامت، کہ نماز کو لے کر آپ کتنے پابند تھے اور نماز کو لے کر کتنے آپ بے چین رہتے تھے. اس حوالے سے بہت سارے ان کے واقعات ہیں ہمارے بزرگان دین کے. تو یہ آپ کے عرس کا ٹائم ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کی زندگی کے کچھ گوشوں کو آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ گوشہ بہت اہم لگا اور ہمارے اس معاشرے کی ضرورت بھی لگا کہ نماز کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت کم بیداری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کی جو پچھلی زندگی ہے جب ہم اسے سنیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے دل میں نماز کے اور دین پر استقامت کے حوالے سے بیداری آئے اور اس کے بعد وہ دین پر عمل پیرا ہو جائے استقامت کے ساتھ، اور اسی کا ثواب سیدنا حضور مفتی اعظم ہند کو بھی ملے اور ہم سب کو ملے کہ ہم نے سنا اور ہم نے بیان کیا. سب سے پہلے آیات کریمہ، احادیث شریفہ اور اس کے بعد سیدنا مفتی اعظم ہند کی زندگی کا ایک واقعہ، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے استقامت فی الدین کے حوالے سے اور نماز کی پابندی کے حوالے سے، اسی طرح جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے کس طرح ہمارے بزرگان دین احادیث اور قرآن پر عمل کرتے تھے، کہ ان کی زندگی، ان کی سیرت جو ہے بالکل وہی تھی جو قرآن مجید کو ہم آج پڑھتے ہیں. ہمیں تو پہلے قرآن مجید پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے قرآن مجید نہیں پڑھا. ہم نے بزرگان دین کو پڑھا، ان کو سنا، ان کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو پتہ چلا کہ ان کا چلنا پھرنا بھی وہی تھا جو قرآن میں لکھا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ہمارے بزرگان دین، کہ ان کا چلنا پھرنا قرآن تھا اور حدیث تھا. یعنی جس کو ایسی صحبت نہ ملے تو اسے پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنا یہ قسمت والوں کا کام ہے. لیکن اگر نیک ساتھی مل جائے تو انسان کو بغیر پڑھے بہت بڑی بڑی منزلیں حاصل ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے اور اس پر ڈٹے رہے، کبھی کفر نہیں کیا، کبھی انکار نہیں کیا، تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتوں کا ان پر نزول ہوگا. ایسے لوگوں پر جنہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت اور نہ غم کرو. اے بندے نہ ڈر نہ غم کر، وابشروا بالجنہ، اور اے لوگوں جنت کی بشارت سن لو، جنت کی بشارت سن کر خوش ہو جاؤ، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ لیا جاتا تھا دنیا میں. یہ ہے استقامت، کہ جب بندہ یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے تو اس پر ثابت قدم بھی رہے. اور اللہ کے یہ کہنے پر کہ میرا رب اللہ ہے، اس پر ثابت قدمی کیا معنی رکھتی ہے؟ اس پر ثابت قدمی کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اب ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارا رزق بھی وہی دیتا ہے. جب ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اولاد بھی وہی دیتا ہے. بیوی سے اولاد نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی دینے والا اللہ ہے. جب ہم نے یہ مان لیا کہ رب ہمارا اللہ ہے تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں بھی ترقی دینے والا وہی ہے، اور اگر کاروبار خسران میں جاتا ہے، خسارے میں جاتا ہے، تو یہ بھی اسی کی جانب سے ہے. اسی کو استقامت کہتے ہیں. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو رب مانتے ہیں تب جب ہمیں اولاد سے نوازے. ہم اپنے رب کو رب ماننے کے لیے اس وقت تیار ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں خوب برکت دے، ہمارا کاروبار چل پڑے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے. ارے یہ تو اس وقت کہنا چاہیے جب آپ اولاد سے محروم ہو،
اور تب آپ کریں کہ یہ محرومی نہیں ہے بلکہ اللہ کا انصاف ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہیں، جو ہمارے لیے اس نے فیصلہ کر دیا ہے اس پر ہم ڈٹے رہے۔ ایسی اگر صورت ہوگی تو یاد رکھیں دنیا میں کوئی نہیں بلکہ دلاسے کے لیے فرشتے نازل ہوں گے، اور فرشتے کہیں گے گھبراؤ مت، ڈرو مت، غم نہ کرو، اور پھر کہیں گے کہ جنت میں جنت کا تم سے وعدہ لیا گیا، تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اب دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ کس چیز کے لیے؟ ہمارے انبیاء بھی تو عبادت کرتے تھے، یہ ساری عبادتیں کس چیز کے لیے؟ اللہ کی رضا اور اس کی جنت میں داخل ہونے کے لیے، رضا اللہ والجنہ۔ اب جب جنت ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے اس صورت میں کہ ہم صرف یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، تو ہم دنیا میں کامیاب ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے انسان کو بہت دنوں کی پریکٹس لگتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے جو اس کے پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ باعمل لوگوں کے ساتھ رہنے پر ہی ہمارے اندر عمل جاگزی ہو سکتا ہے۔ صرف پڑھنے سے اگر عمل آ جاتا تو جہاں پر لائبریری ہے وہ لائبریرین سے بڑا عامل کوئی نہیں ہوتا، وہ لائبریرین سے بڑا عامل اور عالم نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سفیان بن عبداللہ الثقفی یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد، آپ کے بعد اس دین کے بارے میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، یعنی دین کو ایک لفظ میں آپ بتا دیں تاکہ اس کے بعد میں کسی سے اس کے بارے میں نہ پوچھوں کہ دین کیا ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے۔ حضور نے فرمایا، قل، کہو، آمنت باللہ ثم استقم، کہو دل سے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہا، یہی دین ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کاروبار سامنے ہے، دوست احباب سامنے ہیں، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، بہت اہم میٹنگ چلنے والی ہے، اگر ہو سکتا ہے تو اسے چھوڑ دے اور نماز کے لیے آ جائے۔ یہ ہے استقامت فی الدین، یہ استقامت ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا، جو دو پارٹ ہے، آمنت باللہ ثم استقم، اس میں پہلے والے پر عمل ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن دوسرا والا کیا ہے، اس پر ڈٹے رہنا، اس کی باتوں پر عمل کرنا، یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں اور ہماری آنے والے نسلیں بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا، استقیموا ونعم ان استقمتم، فرمایا کہ ثابت قدم رہو دین پر، اور کیا ہی اچھا ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہے، یعنی اگر تم دین پر ثابت قدم رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر اب دین کیا ہے؟ دین بہت کچھ ہے، کلمہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزے ہے، یہ سب دین ہے، ان سب پر عمل کرنا دین ہے۔ تو سب سے بہترین کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، تمہارے اعمال میں سب سے بہترین نماز ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں، 5 وقت کی حفاظت کریں، آپ 5 وقتہ نماز کی محافظت کریں، پابندی کریں، ایسی تبدیلی آپ کے اندر ہونے لگے گی کہ آپ کے محلے، آپ کے گھر والے حیران ہو جائیں گے۔ یعنی وہ جو آدمی آپ سے تم اور تو کہہ کر بات کرتا تھا وہ بھی ادب سے بات کرے گا۔ اس کی فضیلت ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے، ہمیں سیب خریدنا ہے اور یہ بھی خریدنا ہے کہ جو میٹھا ہو، لیکن ہم سیب کو کاٹنا بھی نہیں چاہتے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب تک سیب خریدا نہیں جائے گا کٹے گا نہیں، اور جب تک کٹے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ بس یہی حال ہمارا بھی ہے کہ یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے لیے چاہیے پریکٹس، اس کے چاہیے پابندی۔ اگر ہم پابندی نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں جادو کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے بہترین تمہارے لیے نماز ہے، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، لیکن نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو۔ فرمایا کہ مومن کے علاوہ کوئی بھی وضو کی محافظت نہیں کر سکتا۔ جو مومن ہے حقیقی وہی ہمیشہ وضو پر رہے گا، یعنی وضو کی پابندی بہت اہم چیز ہے کہ اگر آدمی وضو کی پابندی کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ وضو نماز کے لیے فرض ہے اور نماز سب سے اہم فرض ہے، لیکن کرتے کرتے کہاں لے آئے؟ وضو پر۔
کہ وضو ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہونی ہے. لیکن بتائیے وضو سب سے بڑا فرض ہے کہ نماز سب سے بڑا فرض ہے؟ نماز بالکل فرض ہے، لیکن اس نماز کو ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر؟ وضو پر. اب بغیر وضو کے اب جو آدمی باوضو رہنے لگا تو آپ سوچیں جو آدمی باوضو رہے گا وہ کبھی کسی کو گالی دے گا؟ کسی کی غیبت کرے گا دو آدمی مل کر؟ یا کسی کے بارے میں برا سوچے گا؟ ظاہر سی بات ہے جب وضو ٹوٹے گا تو وضو بنائے گا. جب وضو بنائے گا تو اس کے دل اور دماغ روشن ہو جائیں گے، تو کیسے وہ برائی کرے گا؟ یہ حدیث میں بتایا گیا. اب آگے دیکھیے، اب اس طرح سے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل کی ترغیب دی گئی حدیث میں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو. ابھی وضو سے بات کہاں آ گئی ہے؟ اب دل پہ آ گئی. آگے فرمایا حتی یستقیم لسانہ، جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے. دل نہ سیدھا ہو اور جب تک زبان نہ سیدھی. جس کی زبان اور دل کی حفاظت ہو گئی سمجھ لیں کہ وہ اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا. اور آگے فرمایا وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ، اور وہ مرد وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. بہت غور کی بات ہے، بہت اہم بات ہے. عمل سے لایا، نماز روزے حج اور زکوٰۃ سے لا کر سیدھا معاملات پر لے آیا. فرمایا کہ وہ مومن وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں. شر کیا ہے؟ زبان ہے اور دل. آپ کا دل خراب ہے، آپ کی زبان خراب ہے. آپ کی زبان خراب ہے، آپ کا پڑوسی آپ سے کبھی خوش نہیں رہے گا. اگر آپ کا پڑوسی خوش نہیں اور آپ اس دنیا سے چل بسے تو آپ کا حشر کیا ہے؟ دیکھ لیں کہاں سے شروع کیا ہے اور کہاں ختم کیا ہے. تو یہ سب جو ہے کنیکٹیوٹی ہے، یہ تسلسل ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہمیں پتہ ہوگی تب تک ہم عمل صحیح سے نہیں کر پائیں گے. ورنہ ہم عمل تو بہت کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن جو دھوکہ دینا وہ کریں گے. نماز پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن جو تولنے کا طریقہ ہے ویسے نہیں تول رہے. نماز پابندی سے کرتے ہیں پھر شکوہ کرتے ہیں پابندی سے حضرت نماز پڑھتا ہوں اور دکان پر بیٹھتا ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی. ارے اتنا وزن کر لیا ہے اپنے ترازو کو تو کہاں سے برکت ہوگی؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے. آگے فرمایا کہ اب وہ شخص ہے جو پابندیاں نہیں کرتا ہے. تو اگر وہ یہ سوچتا ہو کہ میں پابندی نہیں کروں گا تو دین کا بڑا نقصان ہوگا، اور اگر کوئی پابندی کرے گا تو دین کا بہت فائدہ ہوگا. تو آپ ذرا سوچ لیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کے بعد جو بھی الٹے پاؤں پیچھے ہوگا، یعنی دین پر ثابت قدمی کو چھوڑ دے گا، جو بھی ایسا کرے گا فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اس کے اس پیچھے ہونے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں. وہ پیچھے ہو کر دین کو چھوڑ کر اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانے والا ہے. دین پہ عمل کرو گے تمہارا فائدہ ہے، اور اگر عمل نہیں کرو گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. یعنی جب عمل کر رہے تھے تو فائدہ اللہ کا نہیں ہمارا ہی تھا، اور جب بے عملی کے معاملے میں آ گئے تب بھی نقصان ہمارا ہے. نہ فائدہ اللہ کا ہے نہ نقصان اللہ کا ہے. نہ ہم اللہ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان، ان کی ایک زندگی کا واقعہ جب میں نے پڑھا، بہت ہی عظیم واقعہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اب ہم ویسے باعمل نہیں رہے، در حقیقت چاہے وہ کوئی بھی ہو ویسے نہیں رہے، لیکن ان چیزوں کو جب تک ہم دوبارہ یاد نہیں کریں گے تو ہم اس پہ باعمل نہیں ہو پائیں گے. کرنے کے لیے جب تک تذکیر ہونا چاہیے. ہم اپنے باپ داداؤں کی کہانی کس سے کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ ہم دوبارہ وارم اپ ہو سکے اور کام پر جا سکے. کبھی ہم نیا لڑکا جاب کے لیے جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، تو جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے والد نے 20 سال اسی طرح جاب کیا ہے، ٹرینوں کے دھکے کھائے، بسوں میں دھکے کھائے، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار جب میرے والد کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو بوڑھے ہیں، میں تو جوان ہوں. سیدنا حضور مفتی اعظم ہند کا واقعہ ہے، بہت ہی عظیم واقعہ. دلہی میں کسی اسٹیشن پر آپ اترے ہیں گاڑی سے، اور اب یہاں سے ریلوے کا سفر شروع ہونا تھا. تو ٹرین کے ریلوے اسٹیشن پر آپ پہنچے اور آپ کا سامان رکھ دیا گیا ٹرین میں، اور اس سے پہلے آپ کو استنجا لگی. استنجا کرنے کے لیے آپ جب استنجا خانے میں گئے تو وہاں پر عورتوں کی لائن لگی ہوئی تھی. اب یہ تو بہت متقی پرہیزگار، تو آپ بہت دیر تک انتظار کی. جب خالی ہوا تو استنجا کرنے گئے، اور اس کے بعد جب واپس آئے ریلوے اسٹیشن کے پاس اور گاڑی میں بیٹھنے کا اہتمام کر دیا گیا، سارے سامان کو لوڈ کر دیا گیا ٹرین میں، تو اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ میرا کپڑا نکال دو.
پہننے والا. تو انہوں نے کپڑا نکال کر دیا اور سوٹ کیس کو بند کرنے میں لگے رہے. وہ کہتے کہ میں سوٹ کیس بند کر کے جب پھرا ہوں تو حضور ریلوے اسٹیشن کے برج سے پار ہو رہے تھے کپڑے لے کر. ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے اور کپڑے لے کے کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں. بہرحال 1.5 گھنٹے کے بعد ہوا ہے. ان کا کہنا یہ کہ سامان میرے پاس تھا, اگر میں ان کے پیچھے جاتا تو بہت لیٹ ہو جاتا. اس طرح سے 1.5 گھنٹے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو کانپ رہے تھے. تو آپ سے پوچھا کہ حضور کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا استنجا خانے میں لائن تھی تو میرا کپڑا ناپاک ہو گیا. اب جب ناپاک ہوا تو نماز پڑھنی تھی, اس لیے میں یہاں سے رکشہ کر کے کسی مسجد گیا, وہاں پر نہانے کا انتظام نہیں تھا, دوسری مسجد گیا, وہاں پر میں نے نہایا اور نماز ادا کی اور ابھی یہاں واپس آیا. اب دلی کی ٹھنڈک آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ استقامت اسی وقت مل سکتی ہے جب بندہ قرآن و حدیث کو بہترین انداز میں پڑھے, اس کے بعد نیکوں کی صحبت اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.